قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج ہمارے لیے یہ برکت کا لمحہ ہے اور ہمارے لیے آج کی یہ محفل خیر کا باعث ہے کہ آج الحمدللہ ہم سب یہاں پر قرآن کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ 9 بچیوں نے بحمدللہ قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ ہمارے بھائی قابل احترام محترم بھائی صداقت صاحب کی سرپرستی میں لال پاڑا میں ماشاءاللہ جو مدرسہ چل رہا ہے، ان کی اہلیہ محترمہ کی محنت اور بھائی صداقت صاحب کی محنت سے الحمدللہ کتنی بچیاں ہیں جو وہاں پڑھ رہی ہیں، کتنی اور مستورات ہیں، مائیں بہنیں ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس مدرسے سے فیض حاصل کیا، اللہ کا قرآن پڑھا، اپنی تجوید کو درست کیا، نماز کے طریقے سیکھے۔ یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے بھائی صداقت صاحب کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے، والدہ محترمہ کے لیے۔ یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے جو دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کا ثمرہ ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا ثمرہ حاصل ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے اور یہ عظیم دولت حاصل کی ہے۔ وہ 9 بچیاں بھی یقیناً قابل مبارکباد ہیں، ان کے ماں باپ بھی یقیناً قابل تحسین، قابل مبارک ہیں۔ اللہ رب العالمین اس قرآن پاک کے صدقے ان بچیوں کے نصیب کو اچھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو تا حیات اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے پڑھنے کے ذریعے ان کے ماں باپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے ماں باپ کو بھی دنیا اور آخرت کی خیریں نصیب فرمائے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اس طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، ہمارا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دلوں کے زنگ آلود ہونے کی وجہ کیا ہے، دل زنگ آلود کیوں ہو جاتے ہیں، دل سیاہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت، اس انسان نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، یقیناً ہم سب خطا کے پتلے ہیں، اگر اللہ سے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو وہیں پر ختم فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، تو گناہ کی وجہ سے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انسان دوسرا گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کوئی نافرمانی کر لی، کوئی اللہ کا حکم توڑ دیا اور دوبارہ پھر توبہ نہیں کی، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو اگلے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر پھر ایک دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے، نماز کو چھوڑ دیا، جھوٹ بول دیا، کوئی نافرمانی کر دی، کوئی غیبت کا گناہ، کوئی چغلی کا گناہ، کوئی بغض کا گناہ، کوئی لعن طعن کا گناہ، کوئی بھی گناہ کیا اور توبہ نہیں کی، تو گناہ کے نتیجے میں دل پر سیاہ نقطہ لگتے لگتے ایک وقت آتا ہے، فرمایا کہ جب پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے تو پریشان ہو گئے۔ صحابہ اکرام اس بات پر تڑپ گئے کہ اگر دل ہی زنگ آلود ہو گیا تو پھر کہاں ہماری خیر ہوگی، پھر کہاں سے ہمارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، کہاں سے ہمیں خیر حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اگر ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو جائے تو اب اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اپنے دل کے زنگ کو کس طرح دور کریں گے، اپنے دل کو کس طرح صاف کریں گے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 باتیں ارشاد فرمائی، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، فرمایا کہ میری امت کے لوگوں 2 کام کر لینا، تمہارا دل صاف ہو جائے گا، تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ یہ وہ دین ہے میری ماں اور بہنوں جہاں ہمیں مایوسی کو منع کیا گیا، مایوسی کو کفر قرار دیا گیا کہ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم سے
गुनाह हो गए, कोताहियाँ हो गई, नाफरमानियाँ हो गई, लेकिन फरमाया शैतान तुम्हें मायूस करेगा कि अब तुम्हारे लिए नजात की कोई सूरत नहीं। लेकिन अल्लाह का कुरान हमें कह रहा है कि कभी भी मायूस मत होना, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, फरमाया कि मेरे उन बंदों से कह दो कि जिन बंदों ने गुनाह किए, जिन बंदियों ने गुनाह किए, सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहे, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, उनको कह दो कि वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हरगिज़ मायूस ना हो, सच्चे दिल के साथ तौबा कर लें, सच्चे दिल के साथ मुआफ़ी मांग लें। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअ, फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी सच्ची तौबा के नतीजे में तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। अल्लाह ताला तो कादिरुल मुतलक है, अल्लाह तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। जब बंदा और बंदी सच्चे दिल के साथ तौबा करता है, मुआफ़ी मांगता है, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है, नदामत इख्तियार करता है, अल्लाह सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। जब सहाबा इकराम ने यह सवाल किया, या रसूल अल्लाह अब हम क्या करें अगर हमारे गुनाहों की वजह से हमारा दिल स्याह हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हल बतलाए, दो बातें इरशाद फरमाई कि इन दो बातों पर अमल कर लोगे तो तुम्हारे दिल का जंग दूर हो जाएगा, तुम्हारे दिल की स्याही दूर हो जाएगी, अल्लाह तुम्हारे दिलों को साफ फरमा देंगे, मुनव्वर व मुअत्तर फरमा देंगे, तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी, दीन की मोहब्बत आ जाएगी। वो दो बातें फरमाया, क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान, फरमाया नंबर एक, अपनी मौत को याद रखा करो, अपने मरने को याद रखा करो। नंबर दो, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की कसरत से तिलावत किया करो, कुरान को खूब पढ़ा करो। जब ये दो काम करोगे तो अल्लाह इसके नतीजे में तुम्हारे दिलों को पाक व साफ फरमा देंगे। दो बातें इरशाद फरमाई। आज के हमारे दर्स का ये खुलासा है मेरी माँ और बहनों, ये सबक याद करके जाना है। ये दो बातें अपने जहन में बिठा कर जानी हैं कि इस फितने के दौर में, जब हर तरफ फितनों की यलगार है, जब हर तरफ बेदीनी का सैलाब बहता चला जा रहा है, जहां हर जगह पर इस वक्त मीडिया के ज़रिए, वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंटिंग मीडिया हो, हर तरफ बेदीनी को फैलाया जा रहा है, फहाशी और उरियानी को फैलाया जा रहा है, दीन के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। इन हालात में इन दो चीज़ों को अगर हम अपने सामने रखेंगे तो कभी भी मार नहीं खाएंगे, कभी भी हम अल्लाह के नाफरमानों में शामिल नहीं होंगे। तो पहले नंबर पर फरमाया क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौत, फरमाया अपनी मौत को कसरत से याद रखा करो, अपनी मौत से गाफिल मत बनो। मेरी माँ और बहनों और बेटियों, जब इंसान अपनी मौत को भूल जाता है तो इंसान गाफिल हो जाता है, इंसान पर गफलत आ जाती है, शैतान उसको अपने शिकंजे में कस लेता है। सहाबा इकराम और सहाबियात हर दम अपनी मौत को याद रखा करते थे कि हमने दुनिया से जाना है, हर इंसान ने दुनिया से जाना है। मेरी माँ और बहनों, ये तो कुरान का अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत के जायके को चखना है, हर इंसान ने दुनिया को छोड़ना है, हर इंसान ने कब्र की पाताल में उतरना है। जब ये मौत ऐसी अटल हकीकत है जिस मौत को हम फरामोश नहीं कर सकते, आज हमने उस मौत को भुला दिया। जब अपने मरने को हम भूल गए तो हम गफलत का शिकार हो गए, हम गुनाहों के अंदर लग गए, हम दुनिया की मोहब्बत में लग गए। ये मेरी माँ और बहनों, ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने हमें खेल कूद के लिए अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने ये मुख्तसर सी ज़िंदगी, ये 50 साल 60 साल 70 और 80 साल, उसके बाद बिला आखिर हमने इस दुनिया को छोड़कर जाना है, बिला आखिर हमने कब्र का सामना करना है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी को अल्लाह ने हमें एक मकसद के तहत अता फरमाया है। इतना बड़ा निज़ाम चलाकर अल्लाह ने यूं ही हमें बेमकसद नहीं छोड़ दिया। आज हम दुनिया में छोटी से छोटी चीज़ बनाते हैं, ये छोटी सी छोटी चीज़ कोई लेते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। बग़ैर मकसद के हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं करते, कोई भी चीज़ नहीं बनाते। तो क्या अल्लाह ने हम इंसानों को बनाया, बेशुमार नेमतों को हम इंसानों के लिए मुसख्खर किया, आसमान की नेमतें, ज़मीन की नेमतें, इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह ने चलाया है। ये जो निज़ाम है, ये निज़ाम
اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنایا اور ہم انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی کو اس انداز میں گزاریں گے، اس کے بعد جب موت کا وقت آئے گا تو پھر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری، اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ لا الہ الا اللہ، ہم نے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود و مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشار و حاجت روا نہیں، اللہ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں توحید سکھا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے تو دونوں جہانوں کی کامیابی ملے گی۔ محمد الرسول اللہ ہمیں یہ کلمہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی دونوں جہانوں کی فلاح، دنیا کی عزت و عظمت، آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ جب اپنے نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو بناؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں دنیا میں بھی فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، عزت و عظمت ملے گی، آخرت میں بھی اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اور اگر اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلے تو پھر دنیا میں بھی ناکامی ہے، آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ تو دنیا میں اللہ نے ہمیں اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا، اور پھر بالآخر جب زندگی مکمل ہو جائے گی پھر ہم نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دینا ہے، پھر قبروں میں جا کر سونا ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح اور شام گزر رہے ہیں، ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح برف ہے، وہ برف پگھلتے پگھلتے ایک دن ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زندگی بھی برف کی مانند ہے، اگر اس کو کام میں لے لیا تو فائدہ ہے، اور اگر زندگی کو بے مقصد گزارا تو یہ پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گی، پھر بالآخر ایک دن موت کا وقت آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا اس حدیث میں کہ اپنی موت کو مت بھولا کرو، موت کو بھولنے سے انسان غافل ہوتا ہے، ہر دم اپنی موت کو یاد رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مجالس و محفل ہوا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیانات فرمایا کرتے تو وقتاً فوقتاً موت کا ذکر فرمایا کرتے تھے، موت کے اٹل حقیقت ہونے کو بتلایا کرتے تھے کہ اپنی موت کو مت بھولیں۔ پھر قبر میں جانا ہے، قبر میں حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد اگر اعمال اچھے ہوں گے تو قبر بھی آسان ہو جائے گی، اگر اعمال ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو پھر وہ قبر ہے، قبر کی تنہائیاں ہیں، تو وہاں پر کوئی پریشان حال نہیں، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ہمارا ہمدرد نہیں ہوگا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس دنیا کی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر لیں، اپنی قبر کی تیاری کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو فرمایا آنے والی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، آنے والے سوال بھی آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر نماز مکمل نہیں نکلی، نماز نہ مکمل نکلی، نماز میں سستی ہو گئی اور زندگی میں نماز کی قدر نہ کی تو فرمایا اس پہلے ہی موقع پر انسان قبر میں پکڑا جائے گا، اور اگلے مراحل بھی اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اس نماز کی قدر کریں۔ یہ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز تو مومن کی معراج ہے، یہ نماز تو میری اور آپ کی پہچان کا ذریعہ ہے، یہ نماز تو ہمارے لیے خیر و برکت اور اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نماز کو ترک نہ کیا کریں، نماز کا اہتمام کیا کریں۔ تو فرمایا کہ پہلا کام ذکر الموت، اپنی موت کا تذکرہ کرتے رہا کرو، اپنی موت کو یاد رکھا کرو۔ جب موت کو یاد رکھو گے تو اللہ کے فضل سے تمہارے دلوں کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا، دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا
وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اگر اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، روزانہ قرآن پاک پڑھا کرو، جتنا قرآن پاک پڑھو گے اتنا اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں میں انوارات آئیں گے، جتنا قرآن پاک پڑھتے ہیں اتنا اللہ کی رحمت آیا کرتی ہے۔ تو یہ جو مدرسوں میں قرآن پاک کی محنت ہو رہی ہے یہ بڑی عظیم محنت ہے۔ اس مدرسے میں بھی ماشاءاللہ جو قرآن پاک پڑھایا جا رہا، معلمات محنت کر رہی ہیں، یہ دین کی بنیادی محنت ہے، قرآن کی بنیادی محنت ہے کہ یہ قرآن ہی سے ہمیں دین سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس قرآن سے تعلق بنے گا، قرآن سے نسبت مضبوط ہوگی تو پھر خیریں آئیں گی، پھر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ صحابہ اکرام اور صحابیات نے اللہ کے قرآن سے محبت کی، اللہ کے قرآن کو وہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو حقیقی معنوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا۔ اس لیے صحابہ اکرام اور صحابیات کو اللہ نے حقیقی سکون عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی خیریں عطا فرمائی۔ جب بھی ان کی زندگی میں مسائل آئے اللہ سے انہوں نے مانگا، اللہ نے ان کے مسئلوں کو حل فرما دیا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمیں عجیب حالات نظر آتے ہیں، بے سکونی نظر آتی ہے، آج جس سے معلوم کریں ہر انسان بیچارہ پریشان نظر آتا ہے، بے سکون نظر آتا ہے، ہر انسان بے برکتی کا رونا روتے نظر آتا ہے، گھروں کے ماحول میں عجیب ہی کشمکش آ گئی، ہماری زندگیوں میں ویرانی آ گئی، زندگیوں سے سکون اڑ گیا۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے ہم نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی، اللہ کے قرآن کی قدر نہیں کی۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا۔ مہینے مہینے گزر گئے، نہ گھر کی ماں کو توفیق ہوئی، نہ گھر کی بہن کو توفیق ہوئی، نہ گھر کی بیٹی کو توفیق ہوئی۔ مہینوں مہینوں جب گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا نہیں جائے گا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو کہاں سے خیریں آئیں گی، کہاں سے اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسیں گی؟ میری ماں اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے گھروں کا ماحول تبدیل ہو، ہمارے گھروں کے اندر بھی ماحول اسلامی ماحول بن جائے، اللہ کی رحمتیں آ جائیں، اللہ ہمیں بھی برکتیں عطا فرما دیں، تو اللہ کے قرآن کو زندہ کریں، اللہ کے قرآن پر عمل کریں، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، اللہ کے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ کے قرآن کے مطابق بنائیں، اپنا کھانا پینا، اپنا رہن سہن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کاروبار، اپنی زندگی کے تمام معاملات، ہماری غمیاں اور خوشیاں اور تمام زندگی کے ہر مرحلے میں جب اللہ کا قرآن زندہ ہوگا، اللہ کے قرآن کے مطابق عمل ہوگا تو پھر وہ روحانیت بھی حاصل ہوگی، وہ نورانیت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہمارے گھروں میں رحمتوں کی آبشاریں برسیں گی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ قرآن پاک بڑی عظیم دولت ہے، اس دولت کی ہم قدر کریں، اس دولت کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ اللہ کا قرآن وہ عظیم دولت ہے جو اس دنیا میں بھی کام آنے والی، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہمارے گھروں میں رحمتیں آتی ہیں۔ مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی گھر کا فرد یا ماں بہن یا بیٹی اس گھر میں قرآن کی جو تلاوت کیا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہوتا ہے، جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں وہ نور کا خیمہ سایہ فگن ہوتا ہے، نور کا جنتی خیمہ اس گھر پر لگا دیا جاتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اس گھر پر وہ جنت کا نور کا خیمہ سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور وہ جنتی خیمہ اس وقت تک اس گھر پر رہتا ہے کہ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے، رحمت کے فرشتوں کی ایک جماعت، نورانی فرشتے، اور وہ پوری دنیا میں آ کر پھیل جاتے ہیں، ساری دنیا میں دیکھتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقہ فلاں گھر ہے، اس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا، اس گھر میں جنت کا نور کا خیمہ سایہ فگن ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، آ جاؤ بھائی، ہمیں ہماری منزل مل گئی، ہمیں ہماری جگہ مل گئی۔ سارے رحمت کے فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کوئی
کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی گھر کا فرد جو انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، نور کا خیمہ بھی اس گھر پر سایہ فگن ہے اور وہ رحمت کے فرشتے بھی اس گھر میں نزول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا وہ منظر ہوگا، کتنا خوش نصیب وہ گھر ہے، کتنا خیروں والا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، جنت کا نور کا خیمہ اس گھر پر سایہ فگن ہے اور رحمت کے فرشتوں کا نزول اس گھر پر ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جب تک وہ تلاوت جاری رہتی ہے وہ جنت کا خیمہ بھی موجود رہتا ہے، وہ رحمت کے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی آبشاریں برستی رہتی ہیں، خیروں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ پھر جب تلاوت کرنے والا یا تلاوت کرنے والی اپنا سپارہ یا پاؤ یا جتنا اس نے پڑھنا مکمل کر کے جب وہ قرآن کو رکھ دیتے ہیں تو وہ جنتی خیمہ بھی واپس چلا جاتا ہے، وہ نورانی فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر اس گھر کا وہ فرد، وہ خاتون یا مرد دوبارہ وہ اسی طرح قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح جنت سے نور کا خیمہ آتا ہے، اس گھر پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح رحمت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور اس گھر میں موجود رہتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی موجود ہیں، رحمتیں بھی آ رہی ہیں، جنتی خیمہ بھی لگا ہوا ہے۔ روزانہ جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خیریں آتی رہتی ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان، ایک دن اس نے جانا ہے، ہر انسان نے جانا ہے، اس انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کی تلاوت بند ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا سے چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اب تلاوت بھی بند ہو گئی، تو فرمایا کہ پھر جنت سے نور کا خیمہ بھی آنا بند ہو جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے تلاش کرتے ہیں وہ گھر کہاں چلا گیا جس پر وہ نور کا خیمہ لگا کرتا تھا۔ جب انہیں وہ نور کا خیمہ نظر نہیں آتا وہ تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے انہیں بتایا جاتا ہے وہ انسان، وہ مرد و عورت جو قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں وہ گھر ہے۔ حدیث میں آیا پھر وہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد اس قرآن کی تلاوت کرنے والے انسان، مرد و عورت کے لیے دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں کی جماعت تعداد کتنی ہے وہ اللہ کو پتا، وہ مکمل فرشتوں کی جماعت اس انسان کے لیے، اس مرد و عورت کے لیے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان تھا، دعائے رحمت اور دعائے مغفرت میں لگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا ایک دو دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے وہ رحمت کے فرشتوں کی جماعت اس انسان کے لیے دعائے مغفرت میں لگی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! میری ماں اور بہنوں، خوش نصیب ہیں جو قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو قرآن سے محبت کیا کرتے ہیں، جو قرآن کا ادب اور احترام کیا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو میاں بیوی کہیں سفر پر جا رہے تھے، رات ہو گئی۔ پچھلے دوروں کے اندر رات قیام کرنے کے لیے مسافر خانے ہوا کرتے تھے، کئی کئی دنوں کا سفر ہوا کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی جا رہے، رات ہو گئی، آپس میں مشورہ کیا کہ رات کو سفر مزید آگے بڑھانا مناسب نہیں ہے، کسی بھی ہمیں مسافر خانے میں ٹھہر جانا چاہیے۔ راستوں میں کمرے بنے ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک کمرہ دیکھا کہ ہم اس کمرے میں رات کو آرام کرتے ہیں، پھر اگلی اپنی منزل لے لیں گے۔ کئی کئی دنوں تک سفر ہوتے تھے، پیدل یا پھر اسی طرح مختلف جانوروں پر سفر ہوا کرتے تھے۔ رات ہوئی، انہوں نے اس کمرے میں سونے کا پروگرام بنایا، اس کمرے میں جا کر انہوں نے دیا جلایا کہ اب ہمیں یہاں پر آرام کرنا چاہیے۔ سونے کا وقت آیا تو ان کی نظر پڑی کہ ایک طرف کونے میں ایک تپائی ہے اور اس پر قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ اب یہ سوچنے لگے کہ یہ قرآن پاک نیچے تپائی پر رکھا ہوا ہے اور ہم نے سونا بھی ہے، اور سونے کی حالت میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ خدا نہ خواستہ پاؤں کس طرف ہو جائیں، اگر اللہ نہ کرے پاؤں قرآن پاک کی طرف ہو گئے تو قرآن کی بے ادبی ہو جائے گی، یہ تو بہت غیر مناسب بات ہے، چلیں قرآن کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ انہوں نے پورے کمرے میں کوئی روشن دان دیکھا، کوئی کھڑکی، انہیں وہاں پر نہ روشن دان نظر آیا نہ کوئی کھڑکی نظر آئی کہ وہاں پر وہ اس قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھیں۔ اب دونوں پریشان ہیں، عام سے لوگ تھے بیچارے گاؤں کے رہنے والے، لیکن ان کے دل میں قرآن کا یہ ادب تھا، قرآن پاک کا احترام تھا، ان کے دل میں قرآن پاک کی یہ محبت تھی۔ اب یہ پریشان ہیں،
کہ تھکے ہوئے ہیں، رات کو سونا بھی ضروری ہے، اسی حال میں سو جاتے ہیں تو قرآن پاک کی طرف اگر ہمارے پاؤں ہو گئے تو یہ بڑی بے احترامی ہو جائے گی، تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اب آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں، سونا بھی ہے، قرآن کی بے ادبی سے بھی بچنا ہے۔ شوہر نے مشورہ دیا کہ میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ آدھی رات تک میں قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، آدھی رات تک تم سو لو، آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا، تم قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھ کر کھڑی ہو جانا، اور پھر میں آدھی رات سو لوں گا، ہماری آدھی رات کی نیند ہو جائے گی۔ ہم اس طرح تھوڑی سی قربانی دے کر خدا نخواستہ قرآن کی بے ادبی سے بچ جائیں گے۔ خاتون نے کہا آپ کا مشورہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شوہر نے وضو کیا، نماز کے بعد سونے کے وقت اس قرآن پاک کو لیا اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کی بیوی وہاں پر سو گئی، آدھی رات کے بعد اپنی بیوی کو جگایا، اس کی بیوی نے وضو کیا اور قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آدھی رات وہ شخص سو گیا تو یوں دونوں میاں بیوی نے آدھی رات تک اپنی قربانی دی، نیند کو قربان کیا، تھکاوٹ کے باوجود، سفر کی تھکاوٹ تھی لیکن اللہ کے قرآن کی محبت میں، اللہ کے قرآن کے ادب میں یوں آدھی رات تک وہ قرآن پاک کو سر پر رکھ کر یوں رات گزارتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ایسا پسند فرمایا، ان کی اس ادا کو ایسا پسند فرمایا کہ پوری رات اس طرح انہوں نے گزاری، جب صبح کا سورج طلوع ہوا دونوں میاں بیوی کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا، دونوں میاں بیوی کو اللہ نے ان کے سینے میں قرآن اتار دیا۔ حافظ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی دنیا کے انسان سے حافظ نہیں بنے۔ اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ براہ راست اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کرامت ہوئی، دونوں میاں بیوی حافظ قرآن بن گئے۔ یہ تو عام سے دیہاتی لوگ تھے، عام سے بیچارے ان پڑھ لوگ تھے، لیکن قرآن کی محبت اور قرآن کا احترام، قرآن کا ادب جب انہوں نے کیا تو اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ جو میرے قرآن کا احترام کرے گا، میرے قرآن سے محبت کرے گا، آخرت میں جو انوارات ملیں گے وہ اپنی جگہ پر اللہ ان کو دنیا میں بھی محروم نہیں فرماتے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا قرآن ہمیں دنیا کے اندر خیر اور برکتیں دلانے کے لیے آیا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ اس قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کریں گے، اس قرآن کے ذریعے ہمیں پستیوں سے اٹھا کر اللہ بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ آج میری ماں اور بہنوں، ہماری ساری محرومیوں کا ازالہ اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے دین میں ہے، ہماری ساری پریشانیوں کا حل اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے دین میں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کام کر لیا کرو، اپنی موت کو یاد رکھا کرو، وتلاوت القرآن، اور موت کو کثرت سے کیا کرو۔ جب یہ دو کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو صاف فرما دے گا، تمہارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے دلوں کو معطر و معمر کر دے گا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اگر ہمیں اس فتنے کے دور میں اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے قرآن پر عمل کریں۔ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، بنین کے مدرسے جہاں بچوں کو پڑھایا جا رہا، اور جہاں پر بچیوں کو پڑھانے کے لیے بنات کے مدرسوں کا اہتمام ہے، ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنی ہے، ان مدرسوں کے ساتھ جڑنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، یہاں اپنی بچیوں کو بھیجیں اور اہتمام سے بھیجیں، پابندی کے ساتھ بھیجیں۔ جب ہماری بچیاں اللہ کے قرآن کے زیور سے آراستہ ہو جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی روشنی میں یہ دنیا کی زندگی بھی ان کی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اللہ کے قرآن کی بھی قدر کرنی ہے، اللہ کے دین کی بھی قدر کرنی ہے۔ یہ مدرسے جہاں پر ہمیں دین سکھایا جا رہا، اور اسی طرح ہمارا یہ چلتا پھرتا مدرسہ جسے تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے، اگر ہماری عمریں بڑھ گئی، ہم نہیں پڑھ سکے، تو اب بھی کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھ لیں، بنیادی احکامات سیکھ لیں، اپنی تجوید کو درست کر لیں۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ ایک مذاکرہ اور ایک یاد دہانی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اتنی گزر گئی، مزید باقی ہے، یہ بھی گزر جائے گی۔ اس سے پہلے جو ہم سے خامی کو
کوتاہیاں ہو گئی، نافرمانیاں ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لیں، سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں، اور آگے کے لیے اللہ کے حضور یہ عزم کر لیں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنا ہے، اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ تمام مائیں بہنیں انشاءاللہ عمل کریں گی۔ درود پاک پڑھیں۔ ماشاءاللہ ایک بار پھر ہم مبارکباد دیں گے ان تمام بچیوں کو، بچیوں کے ماں باپ کو، کہ جن کی بچیوں نے ماشاءاللہ یہ تو اور خوشی کی بات ہے، بھائی صداقت صاحب بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ قرآن کے ساتھ ساتھ بہشتی زیور بھی پڑھایا گیا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اچھی بات ہے، کچھ پاکی ناپاکی کے مسائل اور ضروری مسائل آنے چاہیے، بہشتی زیور کا پڑھانا، اسی طرح بنیادی تعلیمات جو ضروری ہیں ان کا بھی پڑھایا جانا ضروری ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے، مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔